السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں ایک پاکستان کی مشہور بلکہ دنیا بھر کی مشہور ترین شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب سے، جو بذات خود کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی کچھ دوست احباب جاننا چاہتے ہیں مولانا کہاں پیدا ہوئے، ان کی جائے پیدائش اور ان کے بارے میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب 1 اکتوبر 1953 کو پنجاب کے شہر تلمبہ میں پیدا ہوئے، جو میاں چنو کے قریب ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 66 سال ہے۔ آپ کے والد محترم اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے، اس لیے زمینداری آپ کا خاندانی پیشہ بھی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے لیے داخلہ لیا۔ دوران تعلیم آپ کی ملاقات دعوت تبلیغ کی عالمی تبلیغی جماعت کے افراد سے ہوئی، تو آپ ان کی دعوت سے تبلیغ سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر MBBS کی تعلیم کو چھوڑ کر دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ عربیہ رائے میں داخلہ لے لیا۔ جامعہ عربیہ رائے جو تبلیغی جماعت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ داخلہ لے لیا اور پھر آپ وہاں تعلیم حاصل کرنے لگ گئے۔ آپ کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس لیے انہوں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ میرے گھر سے چلے جائیں، اور والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے آپ کو اتنا صبر اور استقامت دی کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم جاری رکھی اور والدین سے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان میں اور بیرونی دنیا میں دعوت تبلیغ کے سلسلے میں مختلف سفر کرتے رہے۔ مولانا طارق جمیل اپنے انداز بیان اور اعلیٰ اخلاق کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام مسالک اور شعبہ زندگی کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے ہمراہ دعوت دین کے لیے دنیا بھر کے 6 براعظموں کے تقریباً تمام ممالک کا سفر کیا ہے، اور ہر ملک میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ آپ کے بیانات دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور دعوت سے متاثر ہو کر بہت سی معروف شخصیات نے دنیاوی عیش و عشرت کی زندگیاں، دنیاوی عیش و عشرت چھوڑ کر دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، جن میں سے کافی نام موجود ہیں، لیکن چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جنید جمشید شہید، جن کو کون نہیں جانتا، ہر بندہ ان کو جانتا ہے، ان کی شہرت، ان کی قابلیت کا ہر بندہ محترف ہے۔ پھر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ نے بہت کام کیا، جس کی وجہ سے سعید انور، محمد یوسف، مشتاق احمد، انضمام الحق، ثقلین مشتاق، شاہد خان افریدی اور اسی طرح اور بہت سارے ہمارے شوبز کے لوگ جو آپ کی دعوت پہ، آپ کی فکر پر اپنی دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی معاملات چھوڑ کر دین کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرقہ واریت کے انتہائی خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک میں آپ کو انتہائی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا صاحب وقتاً فوقتاً مختلف مسالک کے علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور باہمی امور ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تاکہ مختلف مسالک میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مسالک پہ چلتے ہوئے تمام لوگ، تمام پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگ آپس میں امن، احترام، پیار، محبت کے ساتھ رہیں، تاکہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے، کوئی ایک دوسرے کو گستاخ نہ کہے، اور ایک دوسرے کا امن احترام کرتا رہے اور دین اسلام پر چلتا رہے، تاکہ بیرونی دنیا بھی مسلمانوں سے متاثر ہو سکے، نہ کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے دیکھ کر دین سے متنفر ہو۔ مولانا طارق جمیل
صاحب فیصل آباد میں جامعہ حسنین کے نام سے مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، جس میں کافی تعداد میں طلباء کرام زیر تعلیم ہے۔ جامعہ حسنین کی ملک کے مختلف شہروں میں شاخیں بھی موجود ہیں، جہاں میں مستحق طلباء مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل ملک کی سیاسی جماعتوں تمام سیاسی جماعتوں سے اکثر ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی جماعت اقتدار میں ہو اکثر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو ملک میں عادلانہ نظام کی اور اسلامی نظام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ اکثر تنقید کے نشانے پر بھی رہتے ہیں، لیکن مولانا پھر بھی ان باتوں کو دل پر نہیں لیتے اور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں اور مسکرا کر گزر جاتے ہیں۔ مولانا کی یہی ادا ہے کہ اپنے اور بیگانے سب ان کو اسی وجہ سے پسند بھی کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب وقتاً فوقتاً ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف بار کونسلز میں، پولیس کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، فوج اور ایئر فورس نیوی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بیانات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وکیلوں کے سامنے، جج صاحبان کے سامنے آپ کے بیانات ہوتے ہیں۔ عام پبلک میں تو اکثر نہیں، ہر وقت ہی آپ کے بیان ہوتے رہتے ہیں، اور شوبز کے حضرات میں بھی آپ کے اکثر بیانات ہوتے ہیں، آپ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو فقط دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، بغیر کسی فرقہ بندی کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے۔ آپ کا صرف ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ دین اسلام کی طرف مڑ جائیں، دین اسلام پہ چلنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مولانا کی محنت کو قبول فرمائے، مولانا کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ اہلیان پاکستان پر تدیر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو لے کے جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔